یقیناً عید میلاد نبی منانا ہمارے لیے بہت معتبر ہے، اور ہمیں دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان کیسے بلند کرتے ہیں۔ یقیناً آپ خوشیاں منائیں، رب کی نعمت کا ذکر کریں، خوشیاں منائیں۔ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں رمل کا حکم دیا طواف میں، ایک کافروں کو دکھانے کے لیے تھا، اور ابھی تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری غلبہ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بار جو حکم ہو گئے وہ ہم کریں گے، سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو عید میلاد آپ منائیے، بے شک جلوس نکالیے، ہر جائز طریقے سے منائیے، ڈی جے میں نہیں کیجیے، آپ وضو کے ساتھ مرحبا یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے جائیے، منع نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کے لیے آپ عید میلاد منا رہے ہو وہ امام الانبیاء، سارے اماموں کے سردار، صحاب کوثر و تسنیم کے مالک جو ہیں، وہ آپ کو عاشق رسول بول رہے ہیں یا آپ کو اور کوئی لقب دے رہے ہیں، منافق دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز ترک کی وہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا منافق پہ عشاء کی اور صبح کی نماز بہت گراں گزرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان نماز کے وقت میں سونے والوں کا گھر جلا دیتا۔ میرے نبی دو جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں جن کا لقب ہے، اور وہ اس طرح سے سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ اور بے نمازیوں کا حشر تو ایسا ہے، فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کا آگ ہے۔ تو ہم نے صرف جھنڈا پھہرانے سے یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے سے سچے مومن عاشق رسول نہیں ہو جائیں گے۔ ہم باقی چیز پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی دانت سے کھلکھلا کے ہنسے نہیں۔ ذمہ داری تھی، تبلیغ کرنا تھا، دین کی تبلیغ کرنی تھی، اللہ کی تبلیغ کرنی تھی، احکام بتانا تھا۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ فرما دیا ہے اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے اگر باقی چیز بڑھ جائے گا نا تو تم سائیڈ ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر روزے محشر میں آپ آ کے ملو ہم سے۔ تو جہاد کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ اپنے جسم سے، نفس امارہ جو ہے اس سے جہاد کرنا ہے، ہر خراب چیز سے آپ کو جہاد کر لڑائی کرنا ہے، ہر ظلم سے لڑائی کرنا ہے۔ مولانا صاحب تو چل نہیں سکتے، حضور نے تو گھوڑ سواری، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے گھوڑ کا بھی ریسنگ کرایا، گھوڑ سواری جو ہوتا ہے ہارس ریسنگ، تاکہ چست رہیں، درست رہیں۔ ابھی آج کے مولانا دوڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ اور قربان جائیں یمن کے حوثیز پر جنہوں نے بڑے بڑے سپر پاور امریکہ، برٹن، جرمنی سارے کے تنگ کر کے رکھا ہے، جہاز کو جان نہیں دے رہا۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان تھا اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ یمن پہ برکت نازل عطا فرما۔ اور یہاں تو مولوی جو ہے ایک دوسرے کو کافر بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اہل سنت میں بڑے بڑے بدعتی ہیں، بڑے بڑے گمراہی ہیں، قادیانی بھی اہل سنت سے نکلے ہیں، حنفی سے نکلے ہیں، وہ بھی شرع فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ اسی شیعہ میں بھی کچھ ہیں جو حضرت علی کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، تو سارے شیعہ غلط نہیں ہیں۔ یہاں تو ایک دوسرے کو بس کافر بنانے میں لگے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور نے جنگ پہ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ مشرک تھا، وہ لا الہ پڑھ لیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا حضور نے اس نے لا الہ پڑھ لیا تو نے اس کو قتل کر دیا؟ تو صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر سے، تلوار کا ڈر سے لا الہ پڑھا۔ تو حضور نے فرمایا تو اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر سے پڑھا؟ جس نے لا الہ پڑھ لیا صدق کے دل سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ لگے، ایک ہو جاؤ۔ میں اس ٹاپک میں بعد میں آؤں گا۔ تو ہم جو عید میلاد منا رہے ہیں، جلسہ جلوس کر رہے ہیں، ایک دن آگے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز چھوڑنا ہے بہت ہی سخت گناہ ہے، اور اس کے بعد ہم احکام پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کیا حضور ہم سے راضی ہیں؟ نماز چھوڑنے والا منافق ہے، منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نیچے میں ہے۔ آپ کو حکم ہے آپ اچھوں کا صحبت میں رہو۔ کیا آپ اچھوں کا صحبت میں رہتے ہو؟ اچھوں کا صحبت میں رہتے ہو یا وہ موبائل اسمارٹ فون کے ساتھ رہتے ہو؟ آپ کے زیادہ تر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ گزرتا ہے۔ اسمارٹ فون سے بھی آپ دینی تبلیغ کرتے ہو یا گندے پکچر دیکھتے ہو یا عورتوں کا ناچ گانا فحش دیکھتے ہو؟ تو یہ پوچھا جائے گا نا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ کرنے سے پکے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔
جس نے نماز چھوڑا حضور نے بول دیا وہ منافق ہے، اور منافق کا سزا ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے وادی میں رہے گا۔ پھر حکم ہے آپ اچھوں کا صحبت میں رہو، ہر محلہ میں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، امام ملیں گے، امام صاحب ملیں گے، اللہ رسول کا ذکر کرو۔ یہاں تو آج کل اسلام کو ہائیجیک کیا گیا ہے، کوئی پیر صاحب بن گیا تو وہ بولتا ہے میرا ذکر کرو، اور ایک سخت حدیث آئی ہے اللہ رسول کا دین کو جو ہائیجیک کرے گا، جو اپنا بڑائی کرے گا تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اور اللہ جو ہے سب سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالے گا۔ عالم کو اللہ گنتی کرائے گا، میں نے تجھے اتنا نعمت دیا، اتنا نعمت دیا، عالم اصرار کرے گا ہاں یار اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، اللہ بولے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس نے بولا، عالم بولے گا میں نے تمہارے لیے میں نے علم سیکھا، قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تو نے غلط کیا، تو نے اس لیے قرآن، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے قرآن سیکھا، حفظ کیا، لوگ تجھے قاری بولیں گے، اب تجھے بول دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بولو اگر ایسا ہو جائے گا تو آج جتنے اپنے پیر صاحب کے بڑائی کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سید الشہداء کے دربار حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں آپ نے ممبر لگایا قبرستان میں، اللہ کا ذکر کیا، کبھی آپ نے سید الشہداء زندہ باد نہیں بولا، کبھی آپ نے سید الشہداء المدد نہیں بولا، جا کے وہاں مدد کرنے کے لیے نہیں بولا، آپ نے سکھایا حضرت عمر کو جاؤ اویش کرنی سے جب ملیں گے تو ان سے دعا کرا لینا اپنے لیے، جبکہ وہ تابعین میں سے ہیں اور حضرت عمر خلفائے راشد میں سے ہیں، جندوں سے دعا کے لیے پوچھا گیا ہے۔ یہاں جو 2 دن پڑھ لیا، 4 دن پڑھ لیا، تو وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر رہا ہے یا بہت بڑا پیر ڈکلیئر کر، یا اسلام کو ہائیجیک کر کے اپنا نام کا مسلک بنا رہا ہے۔ مسلک اسلام کا ہے، دین اسلام کا ہے، پیغمبر سے بھی سوال ہوگا قیامت میں۔ اور دوسری بات ہے ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکیوں کی تعلیم ہم کہاں دے رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں؟ کچھ دینی علم سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ زیادہ تر عورتوں سے بھرا ہوا پایا اور مالداروں سے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا ریزن؟ آپ نے فرمایا یہ کفر کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عورتیں کیا اللہ رسول کا کفر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ شوہر کا کفر کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب نہ ماننا بات، نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ ناشکرے ہیں، ان کو زندگی بھر آپ کھلا دو، ایک دن اگر نہیں دو گے تو یہ ناشکر کریں گے، شکر گزار نہیں ہے۔ تو اللہ کو شکر گزار پسند ہے، تو اللہ کے رسول نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ تو عورتوں کو چاہیے دینی تعلیم میں ان کو لائیں، بچوں سے، چھوٹے بچوں سے لائیں۔ اگر ہم ان کو دینی تعلیم میں نہیں لائیں گے تو کافر لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، کافروں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے حقدار بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہے معاشرہ کی، کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ مرد تو جاتا ہے کام کرتا ہے، مرد کو لیے کام کا حکم ہے، گھر چلائے گا وہ، اور وہ مسجد میں نمازی پڑھتا ہے۔ عورتوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دینی علم سکھاؤ تاکہ گھر کا معاشرہ صحیح رہے، گھر کا معاشرہ صحیح رہے۔ صرف جلوس نکال دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی تب تک مومن نہیں جب تک وہ خود کے لیے جو چاہے اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ کھانے کے چیز میں بھی اچھے اچھے باز کے اپنے لیے کھاتے ہو، ذرا خراب والا اس کے، تو دل کو اللہ دیکھتا ہے نا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے تم آہستہ بولو، دھیرے بولو، اللہ تعالیٰ دل کا بھیج جانتا ہے۔ تو تم اپنے لیے جو چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ یہاں تو اپنے بھائی کے لیے کنسپائریسی ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا زمین لیں گے، کس طرح اس کا جائیداد لیں گے، کس طرح اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، تو ظالم بچے گا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا سارا۔ تو کیا عید میلاد منا رہے ہو؟ تم اپنا قوم کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے کچھ کرو۔ عید میلاد مناؤ، منع نہیں ہے، ہر جائز طریقے سے منائیے، ڈی جے مت منائیے، ڈی جے میں نہیں تھرکنا ہے۔ جلوس اگر نکالنا ہے یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باوضو رہیے اور نماز کے پابند بن جائیے اور اچھوں کے ساتھ رہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کا ساتھ رہیے، اچھوں کا ساتھ رہیے۔ 24 گھنٹے موبائل کے ساتھ نہیں، 24 گھنٹہ اسمارٹ فون کے ساتھ نہیں، نیٹ کے ساتھ نہیں، اللہ رسول کا ذکر اللہ میں آپ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم خاکسار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ہماری عید میلاد النبی کے صدقے میں اللہ ہمیں دین کی توفیق دے، دین میں استقامت عطا فرمائے اور دین کا دیندار کے ساتھ اللہ کے نام کلمہ کے ساتھ ہمیں موت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔